أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا مولانا محمد وسلم. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی متفقہ روایت ہے اور راوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حبل من حبال المقتحم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھولنے کے بارے میں فرمایا کہ میں بشر ہوں، جیسا تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، تو جب میں بھول جاؤں تو مجھ کو یاد دلایا کرو. یہ بخاری سے اصول ہے. یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام میں ان کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت عجیب ان کے معجزات ہیں، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات تو بہت عجیب ہے، بے شمار. یہ آپ دیکھیے کہ بار بار آپ سنتے ہیں ایسے ایسے معجزات جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر انہی معجزات کو کوئی اللہ کو نہ ماننے والا دہریہ قسم کا آدمی وہ اس میں غور کرے تو اس کو بھی ایمان نصیب ہو جائے. یہ جو معجزات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مثال کے طور پر جیسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جو ہے وہ نکل گئی باہر، چھوٹ ایسی لگی کہ یہ آنکھ کا جو اندر کا حصہ ہے لٹک پڑا ایسا. تو وہاں جو صحابہ تھے قریب میں انہوں نے کہا کہ بہت ڈر لگتا ہے، یہ نیچے کیسے برداشت کر رہے ہوں گے، اس کو یوں پکڑ رکھا تھا. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ اس کو آہستہ سے کاٹ کر نکال لیا جائے، کیونکہ آپریشن کا زمانہ تو تھا نہیں، ہسپتالیں تو تھی نہیں، بہت سادگی کا زمانہ تھا. اس کو نکال لیا جائے، انہوں نے اس کو بہت تکلیف ہوگی. تو دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے لیں گے، ذرا دور ہے میدان میں، ہم جا کر مشورہ لے لیں، پھر اس آنکھ کو ہم نکالیں. ہے تو تکلیف بہت. اب دیکھیے آپ آنکھ کا یہ اندر کا حصہ نکل جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام گئے تو کہا نہیں ایسا نہیں کرو، میں آ رہا ہوں. آپ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک سے اس کو لیا اور یوں دبایا. وہ ایسا بیٹھ گیا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ کا باہر نکلا تھا. اور آنکھ کی بصارت میں یعنی اس کے دیکھنے میں ذرا بھی کمی نہیں، بالکل ایسی چلے. یعنی تھوڑی دیر کا دیکھو تو یہ آنکھ اور یہ آنکھ دونوں برابر ہے. اب یہ کوئی جادو ہو سکتا ہے؟ جادو اس کا نام نہیں. اب اس ہاتھ مبارک کے اندر کتنی برکت ہے کہ ایسا لے کر یوں کیا، دبا دیا، بس ہو گیا. شریف یہ اس میں اگر کوئی غور کرے تو ایمان نصیب ہو جائے. کون؟ جو اللہ کو نہ ماننے والا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائی جیسے صحابہ کرام دیکھتے رہے اور پڑھتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ. یہ اگزامپل کے طور پر میں نے بتایا جو حدیث پاک میں آتا ہے. کہیں پانی وضو کے لیے ختم ہو گیا تو بڑا پیالہ منگوایا جس میں ہاتھ مبارک آ سکتا ہو، انگلی ایسی رکھی، اس میں سے پانی بہنے لگا. سب لوگوں نے وضو کیا، تقریباً 80 آدمی تھے ایسے کچھ، کم و بیش وضو بھی کیا اور پیا بھی. کتنا بڑا معجزہ ہے یہ. جادوگر لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی. وہ کبھی کبھی نظر بندی کر لیتے ہیں سورزن، لیکن اس سے بھوک نہیں مٹتی ہے، پیٹ نہیں بھرتا ہے، آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے. ورنہ آپ جو لوگ ہندوستان وغیرہ اور ملکوں میں جہاں جادوگر لوگ کھیل بتلاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ آدھا گھنٹے تک گھنٹے بھر تک جادو بتلاتے ہیں، پھر پیالہ لے کے نکلتے ایک ایک پیسہ لینے کے لیے. ارے بھائی تو تم نے روپیہ بتایا تو کہاں گیا؟ جادو کے وقت نے پہنچا دیا، پتھرا لیا اور وہ کدھر گیا؟ وہی لے لینا. ہم سچی بات نہیں ایسا بھی آئے گا یہ. لیکن یہاں حقیقت میں جس کو بھوک لگی ہے کھانا کھا لیا. ایک اللہ والے تابعی یا تابعی بزرگ مسجد میں سو ہوئے تھے، خوب درود پاک پڑھنے والے تھے، بھوک بہت لگی تھی ان کو. پڑھتے پڑھتے وہیں روزہ اقدس کے سامنے سو گئے. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی. کہا یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں، آج آپ کا مہمان ہوں. تو آپ نے روٹی دی اس کو خواب میں. جو اٹھے تو ہاتھ میں روٹی ہے.
ہاتھ میں روٹی، اب اس کا نام جادو ہو سکتا ہے؟ خواب میں، زندگی میں، حیات مبارکہ میں ادھر ادھر سب جگہ دیکھ لو. حضرت ام المومنین اما جان حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک ہرن پال رکھا تھا. ہرن جانتے ہو نا؟ ہرن ڈیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، چوپا رکھا تھا. یہ جنگلی جانور ہوتا ہے لیکن پالتے ہیں تو پالتو بن جاتا ہے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ گھر میں تھا، صدیقہ رضی اللہ عنہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد وغیرہ میں تشریف لائے تو بہت کودتا تھا، ناچتا تھا، پریشان کرتا تھا، کسی میں چلا جائے یہ وہ سب کچھ. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں تو ایسا دبک کر پیچ جاتا تھا کہ جب تک آپ ہوتے وہ ہلتا بھی نہیں تھا. اس کا نام یہ انبیاء کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو یہاں میں نے روایت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے قصد سے، اپنی ارادے سے، اپنی حکمت سے یہ رکھا کہ آپ کو میں نے بشر بنایا اور بشر کی نشانیات آپ کے اندر موجود ہوں. تو اسی لیے فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے نہیں. ایک مرتبہ نماز میں بھول گئے، ظہر کی نماز تھی غالباً، تو ایک رکعت کم پڑھ دی. صحابہ نے فرمایا ایک رکعت کم ہوئی تو سیدھے سہو کیا. اس لیے بتایا کہ میں بشر ہوں، جیسا تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں. اور بھولنا بڑی نعمت ہے. آپ کہیں گے بھولنا نعمت ہے؟ ہاں، یہ آپ سوچو گے تو بہت بڑا ہے. ایک اللہ والے سے ملا، انہوں نے کہا کہ بھولنا بڑی نعمت ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا اگر آدمی بھولتا نہیں تو یہ غم جو آیا وہ ہمیشہ رہتا، اس میں بھولتا رہتا. لیکن کوئی بھی غم آیا تو مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے. ایک آدمی گھر میں مرا، اس کا غم خوب لگا. بیوی مری، شوہر مرا، خوب غم لگا. اب یہ پہلے دن جو مرا اور غم لگا، پہلے دن جو غم لگا، یہ اگر ہمیشہ رہتا تو اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بھلا دیتے ہیں. یہ بھی نعمت ہے. یہ درمیان میں بات آ گئی. تو آج یہ کر رہا تھا میرے دوستوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف بخاری کیا تھی کہ میں بھولتا ہوں اس بھولتے ہو. اللہ پاک کی بہت بڑی حکمت ہے. ایک تو یہ بتا دیا کہ بشر ہے، تم فرشتہ نہ سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے سے اونچا مرتبہ تو ضرور ہے، لیکن فرشتہ نہ سمجھنا. بشر کے حالات تقاضے اندر رکھے ہیں تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے، یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان کو تو کچھ ہوتا ہی تھا، پتھر مارے تو بھی لگتا نہیں تھا. تو پھر ہم تو بہت کمزور ہے نہیں. جیسا ہم کو کوئی پتھر مارے اور خون نکلتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر مارا تو خون نکلا، جوتی تک گیا، نال مبارک تک گیا. آپ نے دیکھا بخار بھی سکتا ہے جس کو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں. اور بھی تکالیف جو انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ سب تکالیف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارادے سے نہیں. ایسا نہیں کہ ہو گیا، اپنے ارادے سے جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ارادے سے ہوتا ہے. جادو بھی اسی طریقے سے ہوا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بشر یہ. تو فرمایا جیسا تم بولتے ہو میں ہی بولتا ہوں. تو جب میں بھول جاؤں تو مجھ کو کیا کر دو؟ یاد دلایا کرو. اس لیے کوئی آدمی سے کوئی قصور ہو جائے، بولنا بڑی نعمت ایک یوں بھی ہے کہ کسی آدمی سے کوئی قصور ہو جائے اور وہ اگر اس کی تعویل کرنے لگے کہ ہاں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، تو سامنے والے سب بھاسی کا طرح غصہ آتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ دیتا ہے بھول گیا میں، تو خاموش ہو جائے. وہ کیا کہیں گے؟ بھول گیا. تم بھی بولتے ہو، ہم بھی بولتے ہیں. تم بھی بولتے ہو، اور اگر تم نہ بولتے ہو تو بتاؤ تم بھی بولتے ہو، ہم بھی بھول جاتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بشر ہوں، تم بولتے ہو میں بھی بولتا ہوں. خود بخاری شریف اور مسلم شریف عزیز جیسے تم بولتے ہو میں ہی بولتا ہوں. تو جب میں بھول جاؤں تو مجھ کو کیا کرو؟ یاد دلایا کرو. لیکن شان کتنی بڑی ہے، شان کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ آپ نے سنا پیالے میں ہاتھ ڈالنا اور ایک عجیب قسم کے 10,000 سے زیادہ معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی غور و فکر کرے تو ایمان حاصل ہو جائے. حق تعالیٰ جل شانہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک اتنا ہو جائے کہ حوض کوثر کا ایک گلاس مل جائے. جانتے ہو حوض کوثر آخر کی طبیعت بہت بری ہے. قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقهون 10واں پارہ. یعنی وہ نار بہت سخت ہے اور جن کو تکلیف ہوگی میدان محشر کے اندر. تو آپ نے سنا ہوگا حضرات علماء کرام سے کوئی گھٹنا تو پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں. کتنی گرمی ہوگی، آفتاب اتر جائے گا نیچے.
کتنی گرمی ہوگی، لیکن جس نے حوض کوثر کا ایک گلاس پی لیا خدا پورے میدان مشرق کے اندر وہ ایک گلاس کافی ہو جائے گا۔ گرمی وغیرہ کچھ پیاس لگی کب تک نہیں لگی؟ جب تک کہ جنت میں چلا نہ جائے، پھر جنت میں چلا جائے گا پھر پانی کی خواہش ہوگی، وہاں تک پانی کی خواہش نہیں ہوگی۔ کتنا ہے نا؟ تو اتنا درود پاک پڑھو، اتنا درود پاک پڑھو، اتنا درود پاک پڑھو، اتنا درود پاک پڑھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر کا کلاس مل جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، کرنا ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو، یہ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہہ دیا عاجزی، پچھلے بیان میں عاجزی، ہم بھول بھلانے والے ہیں۔ عاجزی اللہ کے دربار میں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ عاجزی پیدا کرے اپنے اندر، کیا کریں؟ مجھے یا کسی عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سے بڑھ کر سمجھے، کسی سب یوں سمجھے کہ میں نیچا ہوں، اس کے اندر وہ گڑبڑی ہے تو میرے اندر پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑی ہو، اور نہیں ہو تو یہ ایسا کر کے بیٹھ جائے گا بچپن سے یاد کرے، ہے نا؟ مراقبہ اس کا نام، مراقبۃ التواضع، تواضع کا مراقبہ، حاجی آ جائے گی، پھر اپنی کسی عبادت و فخر میں ایک عاجزی، یہ حضور کو بہت پسند تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور عاجزی کے ساتھ پھر کیا کرے؟ خود بہت درود شریف پڑھے، خود بہت درود شریف پڑھے، کتنا درود پڑھے گا یہ حق تعالیٰ جل شانہ۔ پھر آپ دیکھ لیجیے توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو کیا کیا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ الحمد، سبحان اللہ